سرکار پر درود شریف کا نذرانہ بھیجیں گے، انشاءاللہ ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتی جائیں گی۔ بلند آواز سے پڑھی صلی اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب میرے مولا تیری درگاہ چ صدا کرنی ایک گناہگار نے بخشش دی دعا کرنی میری روح میری آسان طہارت دے دے کیونکہ تیرے محبوب محمد دی صدا کرنی پہلوں سی اللہ تے اللہ ہی اللہ نہ کوٹھا نہ بستی نہ ویڑا محلہ صفر دا سکیرا اکائی نہیں سی خدا ہے سی حد خدائی نہیں سی شاید کہ تائیوں پیا کن کیڑا خدائی درب نے بنایا ہو گیا جدا بن وضو دے میں نان جلنا آمنہ دالال سونا آ گیا آمنہ دالال سونا آ گیا سونا آگیا آمنہ دا لال سونا آگیا 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 لجپال سونا آگیا آگیا لجپال سونا آگیا لجپال سونا آگیا جے دے ورگا جے دے ورگا ہور نہیں کوئی جگ تے
اپنے آپ مثال سونا آ گیا اپنے آپ مثال سونا آ گیا اپنے آپ مثال سونا آ گیا جید ورگا جید ورگا اور نہیں کوئی جگتے وہ اپنی آپ مثال سونا آ گیا اپنی آپ مثال سونا آ گیا رحمتاں دے بخششاں دے رب کولوں رحمتاں دے بخششاں دے رب کولوں لے خزانے نال سونا آ گیا لے خزانے نال سونا آ گیا چند چڑھیا آمینہ دے لال دا چند چڑھیا آمینہ دے لال دا چند او درد منداں تے یتیماں دے میاں درد منداں تے یتیماں دے میاں او پوچھن والا حال سونا آ گیا پوچھن والا حال سونا آ گیا گود وچ لے کے حلیمہ نور گود وچ لے کے حلیمہ نور نور گود وچ لے کے حلیمہ نور ہو گئی مالو مال سونا آ گیا ہو گئی مالو مال سونا آ گیا ہو گئی مالو مال سونا آ گیا ہو اکھیاں سرمئی تے زلفاں کالیاں اکھیاں سرمئی تے زلفاں کالیاں او لے کے حسن جمال سونا آ گیا لے کے حسن جمال سونا آ جا سجن غم دور ہو جائیں گے تیرے جا سجن غم دور ہو جائیں گے تیرے سونے دے دیوے بال سونا آ گیا سونے دے دیوے بال سونا آ گیا سونے دے دیوے بال سونا آ گیا میٹھا ہے جب صلی علی نام محمد آنکھوں کی ضیا دل کی جلا نام محمد
یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے۔ یہ نام محمد بلغ العلا بکمالہ، کمالہ یا رسول اللہ، کمالہ یا حبیب اللہ، کمالہ یا رسول اللہ، کمالہ یا حبیب اللہ، کمالہ کمالگی 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 یا رسول اللہ، کمالگی یا حبیب اللہ، کمالگی یا حبیب اللہ۔ زلف دے ہر ہر کنڈل دے وچ عاشق دا دل ڈولے ہے، زلف دے ہر ہر کنڈل دے وچ عاشق دا دل ڈولے، حسن تیرے دی صفت کی آنکھاں کافر کلمہ بولے، کمالگی کمالگی یا رسول اللہ، کمالگی یا حبیب اللہ، کمالہ یا رسول اللہ، کمالگی 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 یا رسول اللہ، فلک العلا بکمالک، کشف الدجا بجمالک، حسن جمیع مثالگی۔ بولو بولو صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ سب کے چہروں پہ نور آئے ہیں، سب کے چہروں پہ نور آئے ہیں، سب دلوں کو سرور آئے، سب کے چہروں پہ نور آئے ہیں، سب دلوں کو سرور آئے ہیں۔ ارے مان جاؤ سجن کے محفل میں کملی والے حضور آئے ہیں، کملی والے حضور آئے ہیں، کملی والے حضور آئے ہیں۔ بولو بولو صلو علیہ وآلہ۔ اور میں تھکیا مجھے کیا بنا دیا جی، میں تھکیا مجھے کیا بنا دیا جی، میں او گنگار نکما بے سمجھ سا، او گنگار نکما بے سمجھ سا، میں بختہ عقل نو جندہ سی مار چھڑیا، میں مسکین سا کسے قبولیا نہ دسا کی میں نو ہر ایک یار چھڑیا۔ بوہا سجداں دا مل کے بہ گیا میں، ہر ایک نے جدوں دنکار چھڑیا، سجن صدقے حضور دی آل تو میں ایکو نظر ماری، پھڑ کے تار چھڑیا جی، میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا جی، میں تھا کیا مجھے، میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا۔ اے وے مست الست نزات میری، اے خمار سارا کسے اکھدائے، سڑیا ہار سا میں کی برسنا سی، سارا اثر اے سون دے پکھدائے، تے میں نے ککھدا ککھ نہیں کول میرے، مینوں پتا بھی مول نہ ککھدا پر شہنشاہ او زہرا دا لال سجن پر تے میرے مسکین دے رکھ دائے جی، میں تھا کیا مجھے کیا بنا
تھا کیا مجھے کیا بنا دیا سچی گل سے آنے گے آنکھ سجن سچی گل سے آنے گے آنکھ سجن دولت نال نی عزت خرید ہندی او دا کرم ہوئے تا گل بن دیئے او ایویں نہیں فرید ہندی میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا جی میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا جی کیتا کرم حضور نکمیاں تے دسیا جگ نو نظر منظور کر کے لجپال ایسے لجاں پال دینے رکھ دے نہیں علماء نو دور کر کے تے صدقے جاواں حضور دی آل تو میں کڈیا نانے دے در تے مشہور کر کے سجن صد حضور دی آل دائے سائیاں آپ صدیا کور کر کے جی میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا جی میں تھا کیا مجھے میں جب سجن ہے یہ گی دعا ہو زبان پہ یا نبی مصطفیٰ ہو زبان پہ یا نبی مصطفیٰ اور میرے کفن پہ وہ لکھا ہوا صلو علیہ وآلہ ڈنر والے وہ بھی کرواتے ہیں اور مسجد کی انتظامیہ بھی کرواتی ہے تو اس دفعہ ہم دونوں نے اکٹھے ہی پروگرام کر دیا تو محمد عابد صاحب نے علامہ حافظ محمد نعمان فرید سیالوی صاحب ایڈوکیٹ ہائی کورٹ لاہور سے ٹائم خطبے کا یعنی خطاب کا لیا ہے تو چونکہ انہوں نے ٹائم لیا ہے تو وہ حاضر ہو چکے ہیں اور ان کے ذمہ جو موضوع لگایا گیا ہے وہ تاجدار ختم نبوت آگے کہیے ذرا زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت آئیے اب آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں فاضل جلیل نوجوان سکالر علامہ حافظ محمد نعمان فرید سیالوی صاحب ایڈوکیٹ ہائی کورٹ آپ سے گزارش کروں گا وہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر روشنی ڈالی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سیدی مرشدی الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير الورى وعلى آله وأصحابه المتعذبين بالتقوى أما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم محبت سے جھوم کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ
وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سراجا منيرا. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام، اور رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے خدا نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام. اور ہم وہ سنی ہیں جمیل قادری مرنے کے بعد، ہم وہ سنی ہیں جمیل قادری مرنے کے بعد ہمارے لاشیں بھی کہیں گے الصلاۃ والسلام، ہمارے لاشیں بھی کہیں گے الصلاۃ والسلام. حاضرین محترم، آج کی یہ فقید المثال میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کے اندر ہم تشریف فرما ہے. مسلک اہل سنت کے عظیم مشائخ اور علماء کرام آپ احباب کی نظروں کے سامنے جلوہ فروز ہیں. اس عظیم الشان محفل کے انعقاد پر تمام احباب کی خدمت میں بالعموم اور حضرت علامہ عالم نبیل فاضل جلیل پروفیسر حافظ محمد عرفان فری سیالوی آپ کی خدمت میں بالخصوص اور آپ کی جملہ ٹیم کی خدمت میں بالخصوص ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں. حاضرین محترم، ہم لوگ محفل میں آ جاتے ہیں، لیکن یہ محفل بڑی مشکلوں سے سجتی ہے، اس کے پیچھے کئی دنوں کی محنت ہوتی ہے. تو بلا مبالغہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت علامہ عرفان فری سیالوی صاحب یہ اس محلہ کے لیے صرف ایک شخصیت نہیں، ایک تحریک بن چکے ہیں. میلاد مصطفیٰ کی محفل کا وقت ہو، کربلا والوں کی خدمت میں تبریک اور تحسین کا خراج پیش کرنا ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کا مہینہ آ جائے تو آپ کی نظریں وہ جو جلوس دیکھتی ہیں، ایک ایک جھلک پر دل فدا ہوتا ہے. اور میں بالخصوص علامہ صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جو مشن لے کر اس مسجد میں آئے ہیں الحمدللہ وہ مشن پورا کر رہے ہیں. میں رات تقریباً 11 بجے مسجد میں آیا تو نوجوانوں کی ایک کثیر تعداد علامہ صاحب کے ساتھ مل کر کوئی مسجد میں اس جگہ جھنڈی لگا رہے ہیں، کوئی اس جگہ جھنڈی لگا رہے ہیں. حضور کی آمد پر یہ اہتمام کیا جا رہا ہے. اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں شاید ہی کوئی محلہ حسن پورہ کے اندر ایسا نوجوان ہو جو علامہ صاحب کی پرسنالٹی سے متاثر نہ ہو، ایسی حکمت ایسی فراست کے ساتھ کام کر لے کہ نوجوان ان کے پاس آ کے بیٹھتے ہیں، نوجوان ان کے ساتھ خوش گپیاں لگاتے ہیں. اور پھر علماء کے ساتھ جب بیٹھو گے یہ کیا کہے گا؟ یا حضور کے نام پر تم سے جھنڈی لگوائے گا، یا پھر کہے گا آؤ حضور کی ادا کو نبھاتے ہوئے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں. اللہ اکبر. دوستان محترم، آؤ اپنی اولادوں کا کنیکٹ علماء کے ساتھ کرواؤ، اپنی اولادوں کے رابطے امام و ائمہ کے ساتھ کرواؤ. رب کی عزت کی قسم، یہ جب ان کے ساتھ ہمارے کنیکشن پکے ہوں گے پھر کیا ہوگا؟ قبر میں اترو گے، آقا کی بارگاہ میں سوال کیا جائے گا بتا اس ہستی کے بارے کیا کہتا تھا. پھر تمہیں نہیں کہنا پڑے گا کہ یہ میرے آقا ہے. میرے آقا فرمائیں گے لولا کلمہ مہما ملائکۃ ان کنت لا تدری انا ادری. آج اس سے نہ پوچھو میں کون ہوں، آج یہ آیا ہے جو میرے نام پر اپنی اولادوں کو دین سکھایا کرتا تھا، اپنی اولادوں کو شریعت سکھایا کرتے تھے. تو دوستان محترم، بہر صورت اللہ رب العزت علامہ صاحب اور ان کے جملہ جو ٹیم ہے، اللہ رب العزت انہیں ثابت قدمی عطا فرمائے.
اور ان کی اس کاوش کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حاضرین محترم، ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد کی محفل میں جمع ہیں۔ اولیاء اللہ اہل بصیرت کا کہنا ہے کہ یہ بات اللہ رب العزت کی غیرت کے منافی ہے کہ لوگ ذکر مصطفیٰ میں جمع تو ہوں اور بخشے نہ جائیں، یہ اللہ کی غیرت کے منافی ہے کہ جو ذکر مصطفیٰ میں جمع ہوتے ہیں اللہ رب العزت ان کی بخشش کا اہتمام فرما دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے حبیب تیری بارگاہ میں منگتے آئیں گے تو ہم آقا کے منگتے بن کر آئے ہیں۔ رب کی عزت کی قسم، گنبد خضرا سے فیضان مل رہا ہے، گنبد خضرا سے فیض آ رہا ہے۔ حاضرین محترم، میں ایک عقیدے پہ بات کرنا چاہتا ہوں، ختم نبوت بھی اسی کے اندر آ جائے گا۔ یاد رکھیے اکابر اولیاء میں سے حضرت شیخ صحاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جدہ شریف سمندر کے کنارے ایک مسجد تھی، اس مسجد کے اندر ایک بندہ بیٹھ کر 12 سال اللہ اللہ کرتا رہا، اللہ کو یاد کرتا رہا، 12 سال معتکف رہا اور اللہ کو یاد کرتا رہا۔ کہتے ہیں کہ ایک دن ایسا آیا 12 سال کے بعد ایک گروہ اکٹھا ہوا مسجد میں ایک کونے میں بیٹھا تھا، وہ دوسرے کونے میں بیٹھ گئے اور وہ بیٹھ کر ذکر مصطفیٰ کرنے لگے، وہ بیٹھ کر آقا کریم کی نعتیں پڑھنے لگے۔ اب وہ کہتا ہے میں میڈیٹیٹ کرنے لگا، میں انہیں دیکھنے لگا، ارے یہ رب کا گھر ہے، میں رب کے گھر میں بیٹھ کر اللہ اللہ کر رہا ہوں، میں ذکر خدا کر رہا ہوں، انہوں نے آ کے یہ کیا تماشا شروع کر دیا، یہ کیا کر رہے ہیں، میری عبادت کے اندر خلل آ رہا ہے۔ حاضرین محترم، کہتا ہے کہ وہ ذکر مصطفیٰ کرتے رہے، حضور کی نعتیں پڑھتے رہے، میں دل ہی دل میں جلتا رہا۔ وہ تھوڑی دیر ذکر مصطفیٰ کر کے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ چونکہ میں معتکف تھا، میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے ہوئے رات ہو گئی، سو گیا۔ کہتے کہ ظاہری آنکھ بند ہوتی ہے، دل کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ میں نے کیا دیکھا کہ جس مقام پر چند گھڑیاں ذکر مصطفیٰ ہوا تھا وہاں امام الانبیاء تشریف فرما ہے۔ آقا اکیلے نہیں آئے، آقا کے ساتھ اصحاب پیغمبر موجود ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارد گرد بیٹھ کر حضور کی نعتیں پڑھی جا رہی ہے۔ ابو بکر کھڑے ہوتے ہیں، حضور کی شان میں نعت پڑھتے ہیں۔ جب فضیلت کی بات آتی ہے آقا جھوم جاتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں وہاں کسی حق، وہاں کسی حق، اے ابو بکر تو جو کہہ رہا ہے حق کہہ رہا ہے، سچ کہہ رہا ہے، حق کہہ رہا ہے، سچ کہہ رہا ہے۔ حاضرین محترم، اب کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے کہ جس مقام پر چند گھڑیاں ذکر مصطفیٰ ہوا تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے۔ کہتے ہیں کہ اس سارے معاملے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا، اے لوگوں سن لو، اگر رب کے گھر میں بیٹھ کر 12 سال تک اللہ اللہ کیا جائے اور ذکر مصطفیٰ نہ کیا جائے محرومی رہتی ہے، اور اگر چند گھڑیاں ذکر مصطفیٰ کر لیا جائے کبھی کبھی اتنا مقبول ہوتا ہے کہ تاجدار کائنات خود تشریف لے آتے ہیں، اتنا مقبول ہوتا ہے کہ تاجدار کائنات خود تشریف لے آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو دوستان محترم، یہ ہمارے مقدر کی معراج ہے، یہ ہمارے مقدر کی معراج ہے کہ ہم ذکر مصطفیٰ میں جمع ہیں، ہم ذکر مصطفیٰ میں جمع ہیں۔ دوستان محترم، یاد رکھیے آج امت اس مشن پہ نکل گئی کہ پتہ نہیں میرے آقا یہ محافل سنتے ہیں یا نہیں سنتے، میرے آقا یہ محافل سنتے ہیں یا نہیں سنتے۔ حاضرین محترم، علامہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ علیہ، آپ کی صاحبزادی نے اس معمہ کو بھی حل کر دیا۔ آپ فرماتی ہیں خانہ یار کا کیا تجھ کو پتہ بتلاؤں، خانہ یار کا کیا تجھ کو پتہ بتلاؤں، جیسا مشتاق ہو وہ نزدیک بھی ہیں وہ دور بھی ہیں، جیسا مشتاق ہو وہ نزدیک بھی ہے وہ دور بھی ہے۔ اگر سمجھ نہیں آئی تو یوں سمجھاتا ہوں، اگر اشرف علی تھانوی ہو تو میرے آقا دور رہتے ہیں،
اگر بریلی کا تاجدار احمد رضا ہو تو اس کے سینے میں رہتے ہیں، اگر قاسم علی نانوتوی ہو تو اس سے دور رہتے ہیں، اور اگر گولڑے کا مہر علی شاہ ہو تو اس کے سینے میں رہتے ہیں، میرے علی شاہ کے سینے میں رہتے ہیں۔ دوستان محترم، ہم تو ہم رہے۔ مولانا روم کہتے ہیں چونٹی رو رہی تھی، چونٹی رو رہی تھی، کیوں رو رہی تھی؟ قافلے جا رہے تھے سوئے حرم، قافلے مدینے کی جانب روا دوا تھے، کیا ہوا؟ وہ چونٹی دیکھ رہی تھی، یہ جائیں گے اللہ کے گھر کا نظارہ کریں گے، گنبد خضرا کی زیارت کریں گے۔ وہ روتی ہے، عرض کرتی ہے اے گنبد خضرا کے مکین، اے گنبد خضرا کے مکین، آسان میری مشکل کر دے، ساحل کی طرف کشتی نہ سہی، کشتی کی طرف ساحل ہی کر دے۔ اللہ اکبر۔ دوستان محترم، اب فرماتی مولانا روم رحمت اللہ علیہ، اب فرماتے ہیں کہ وہ چونٹی بیٹھ کے رو رہی تھی، اور ایک سرائکی کے شاعر نے اس کا تخیل یوں بیان کیا کہ ہوا سوئے حرم چل رہی تھی، وہ ہواؤں کے نام پیغام دیتی ہے مدینے والے کے نام، وہ کہتی ہے ویندی تے اون بھی پئیے اے بادے سبا مدینے، اور دکھیاں دہال چاگھن دیوی سنا مدینے، لکھاں پڑھوں نمازاں پر او سرور کا ہی نہیں، کوئی ایک تے تھی وجہ ہاں سجدہ ادا مدینے، کوئی ایک تے تھی وجہ ہاں سجدہ ادا مدینے۔ عرض کرتی ہے آقا میں بھی تو آپ کی غلام ہوں، میں بھی مدینہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ آواز آتی ہے اور چونٹی رونا بند کر دے۔ عرض کرتی آقا ابھی مدینہ آیا تو نہیں، رونا کیسے بند ہو؟ کہا پیچھے مڑ کے دیکھ، جو سفید رنگ کا کبوتر بیٹھا ہے یہ فلائٹ ہم نے مدینے سے تیرے لیے بھیجی ہے، یہ فلائٹ مدینے سے تیرے لیے بھیجی ہے۔ دوستان محترم، جن کے خانہ یار کا کیا تجھ کو پتہ بتلاؤں، جیسا مشتاق ہے وہ نزدیک بھی ہیں وہ دور بھی ہیں۔ اگر اس بات کو میں اور واضح کر دوں، حاضرین محترم، سورج چمک رہا ہو، اس کے سامنے ایک پتھر بھی رکھ دو، ایک آئینہ بھی رکھ دو، پھر نظارہ کرو، جو چمک وہاں ہے وہی آئینے میں ہے، جو جمال وہاں ہے وہی آئینے میں ہے، اور پتھر جیسا پڑا تھا ویسا پڑا ہے۔ تو پھر کیوں نہ کہیں جن کے پتھر ہیں ان سے دور رہتے ہیں۔ یہ بحث مت کیا کرو کہ میرے آقا سنتے ہیں یا نہیں سنتے، میرے آقا ہماری لجپالی فرماتے ہیں یا نہیں فرماتے۔ ان سے کہا کرو تم بھی سچے ہو، ہم بھی سچے ہیں۔ جن کے پتھر ہیں ان سے دور رہتے ہیں، جن کے آئینہ ہیں ان کے سینوں میں رہتے ہیں، جن کے آئینہ ہیں ان کے سینوں میں رہتے ہیں۔ امام غزالی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں لوگوں مجھے تمہارا تو نہیں پتا کہ تمہارا کیا حال ہے، کہتے ہیں 12 سال ہو گئے تم بھی نماز میں پڑھتے ہو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ، کہتے ہیں رب کی عزت کی قسم 12 سال ہو گئے نماز میں اتحیات میں جب پڑھتا ہوں السلام علیکہ ایھا النبی، کہتے ہیں رب کی عزت کی قسم نماز میں سلام بھیجتا ہوں، اس وقت تک سلام نہیں پھیرتا جب تک یار کا جواب نہیں مل جاتا، جب تک یار کا جواب نہیں مل جاتا۔ جن کے پتھر ہیں ان سے دور رہتے ہیں، جن کے آئینہ ہیں ان کے سینوں میں رہتے ہیں۔ دوستان محترم، حضرت عبدالوہاب شارانی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں ہم 8 لوگ تھے، اور کب ہوئے؟ آقا علیہ السلام سے 8 صدیاں بعد ہوئے، اور کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام سے ہم نے خود بخاری شریف پڑھی ہے، خود بخاری شریف پڑھی، اور یہ آقا کا کرم تھا کہ آ کے پڑھاتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ پھر مدینے والے سے ایسے رشتے طے ہوئے، ایسا مضبوطی سے تعلق بن گیا، کہتے ہیں کہ پھر میں ہوتا مصر میں تھا، اپنے حجرے میں بیٹھا ہوتا تھا اور یار پر جب درود پڑھتا تھا، کہتے ہیں رب کی عزت کی قسم میرے حجرے سے لے کر مدینے تک ساری زمین ہٹ جاتی تھی، میں اپنی حجرے میں بیٹھ کر مصطفیٰ پہ درود پڑھتا تھا، زمین ہٹ جاتی تھی، میں قبر حجرے میں بیٹھ کر یار مصطفیٰ کے حضور کے روزے کے بوسے لیتا رہتا تھا، حضور کے در کے بوسے لیتا رہتا تھا۔ کہتے ہیں کہ حال یہ ہو گیا۔ دوستان محترم، پھر کیوں نہ کہیں جن کے پتھر ہیں ان سے دور رہتے ہیں،
جن کے آئینہ ہیں ان کے سینوں میں رہتے ہیں۔ حاضرین محترم، غازی مرید حسین نام سن رکھا ہوگا۔ غازی مرید حسین یہ کن کا مرید ہے؟ پیر آف چاچڑ شریف کا مرید ہے۔ اور پیر آف چاچڑ شریف کن کے مرید ہیں؟ یہ سیال شریف سے فیض یافتہ ہے، سیال شریف سے فیض ملا۔ تو جب یہ سیال شریف سے فیض لینے آئے نا، فیض بانٹنے والے بانٹ رہے تھے، لائن میں لگ گئے، تو جب ان کی باری آئی پوچھا کیا لینے آئے ہو؟ حضور اللہ نے جو آپ کو اپنے عشق کی چنگاری عطا کی ہے اس کا ایک حصہ لینا چاہتا ہوں، بھانپڑ میں خود مچا لوں گا۔ تو کہا یہ بڑی مشکل بات ہے، اسے رہنے تو کچھ اور مانگ لو۔ کہا نہیں حضور یہی مانگنے آیا ہوں، یہی لے کے جاؤں گا۔ جب ضد کی نا آپ نے نظر ڈالی، فرمایا جاؤ جو لینے آئے تھے ہم نے ابھی عطا کر دیا۔ ابھی سیال شریف اڈے پہ نہیں پہنچے تھے کہ یہ دل والا کپڑا جل گیا تھا۔ اللہ اکبر، ساری زندگی کہتے رہے ارے میں تو اپنے پیر سے لے آیا تھا، رب کی عزت کی قسم اگر میرا مرید کوئی مجھ سے مانگتا وہ چنگاری عطا کرتا کہ مر کے قبر میں چلا جاتا، اس کی قبر سے بھی دھوئیں اٹھتے رہتے، قبر سے بھی دھوئیں اٹھتے رہتے۔ وہ پیر آف چاچڑ شریف، ان کا مرید غازی مرید حسین، جب گستاخ نے حضور کی بارگاہ میں گستاخی کی، خنجر لے کر پہنچے، بدبخت سو رہا تھا، ٹھوکر مار کے اٹھایا، کہا بدبخت اٹھ، اور کتے اٹھ، مصطفیٰ کا دیوانہ آ پہنچا ہے۔ ابھی سنبھلنے نہیں پایا تھا کہ خنجر سینے سے پار کر دیا۔ حاضرین محترم، جہلم جیل کے اندر بند کر دیا گیا۔ جب بند ہوئے، پاکستان کے جتنے بھی جید وکیل تھے سارے اکٹھے ہو کر غازی مرید حسین کی جیل میں چلے گئے۔ کہا مرید حسین بس اتنا کام کرنا ہے، صرف اتنا کہنا ہے کہ جب میں نے گستاخ کو قتل کیا تھا تب میں ہوش میں نہیں تھا، جوش میں تھا، صرف اتنا بیان بدلنا ہے، تب میں جوش میں تھا، ہوش میں نہیں تھا، اتنا بیان تم دے دو، تمہیں جیل سے باہر نکالنا ہمارا کام ہے۔ رب کی عزت کی قسم، غازی مرید حسین نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں کہ رب کی عزت کی قسم، او وکیلوں تم کہتے ہو جیل سے باہر نکالو گے تو بیان بدلوں گا تب نکالو گے۔ کہا رب کی عزت کی قسم مجھے تختہ دار پہ کھڑا کر دیا جائے، میرے گلے میں پھندا ڈال دیا جائے، پھندا کھینچنے لگے ہو تب مجھے کہا جائے بیان بدل، رب کی عزت کی قسم تختہ دار پہ کھڑا ہو کے کہوں گا یار کے گستاخ کو جان کے مارا ہے، پہچان کے مارا ہے، یار کے گستاخ کو جان کے مارا ہے، پہچان کے مارا ہے۔ لوگ اکٹھے ہو کر آپ کے پیر چاچڑ شریف کے پاس آ گئے، کہا حضور آپ کا مرید ہے، آپ کے نہیں ٹالے گا، آپ ارشاد فرمائے۔ آپ بھی مطمئن ہو گئے، کہا چلو چلتے ہیں۔ پالکی پہ اٹھا کر جب جہلم جیل کے سامنے رکھا گیا، پیر صاحب پالکی سے باہر اترے، کیا دیکھا؟ جب نظر پڑی جیل پر تو فرماتے ہیں او بیٹا مرید حسین کٹ جانا، ٹکڑے ہو جانا، قربان ہو جانا، مگر اپنا بیان نہ بدلنا، بیان نہ بدلنا۔ لوگوں کو بڑا غصہ آیا، پیر صاحب کو لائے کس لیے تھے، انہوں نے کیا کہہ دیا؟ حاضرین محترم، جب لوگوں نے اعتراض کیا آپ نے فرمایا لوگوں تمہیں کیا بتاؤں، میں بھی یہی کام کرنے آیا تھا جو تم چاہتے تھے، مگر جب میری نظر مرید حسین پہ پڑی، وہ جیل میں اکیلا نہیں تھا، اس کے دائیں مصطفیٰ کھڑے تھے، بائیں مرتضیٰ کھڑے تھے، دائیں مصطفیٰ کھڑے تھے، بائیں مرتضیٰ کھڑے تھے۔ تو لوگوں پھر کیوں نہ کہیں جن کے پتھر ہیں ان سے دور رہتے ہیں، جن کے پتھر ہیں ان سے دور رہتے ہیں، جن کے آئینہ ہیں ان کے سینوں میں رہتے ہیں، ان کے سینوں میں رہتے ہیں۔ حاضرین محترم، دور کی بات نہیں، یہ ابھی ماضی قریب کا واقعہ ہے۔ انڈیا کے شہر امرتسر کا ایک حاجی اسماعیل مدینے پہنچا، 2 ہفتوں کا سٹے تھا۔ کیا ہوا؟ جب ہوٹل میں آتا، کھانا کھانے لگتا، مدینے کی ایک بلی قریب آ کے بیٹھ جاتی، مدینے کی بلی قریب آ کے بیٹھ جاتی۔ فرماتے ہیں کہ میں آدھی روٹی توڑ کے اسے ڈال دیتا، وہ روٹی کھا لیتی اور وہاں سے چلی جاتی۔ جب بھی کھانے کا وقت ہوتا وہ بلی میرے پاس آ جاتی۔ فرماتے ہیں کیا ہوا؟ 3 دن باقی تھے،
میں نے ذہن کے اندر دماغ کے اندر یہ سوچ لائی ارے اتنا پیار جو اس بلی سے ہو گیا حضور کے در کی نشانی سمجھ کے اسے ساتھ لے جاؤں گا حضور کے در کی نشانی سمجھ کے ساتھ لے جاؤں گا حاضرین محترم وہ کہتے ہیں کہ رب کی عزت کی قسم ابھی دل میں خیال کیا تھا دل میں خیال کیا تھا کہتے ہیں کہ اس نے کھانا چھوڑ دیا وہاں سے چلے گئی اللہ اکبر کھانا چھوڑ دیا وہاں سے چلے گئی حاضرین محترم کہتے ہیں کہ پھر میں نماز پڑھنے گیا اور معمول کیا تھا ہر نماز کے بعد میں مواجہ شریف میں حضور کی جالیوں کے سامنے کھڑا ہو کر حضور کی جالیوں کے سامنے کھڑا ہو کر سلام پیش کرتا کہتے جب سلام پیش کیا میں نے کیا دیکھا حضور کی جالیوں کے ساتھ لگی بیٹھی ہے حضور کی جالیوں کے ساتھ بیٹھی کہتے دوسری نماز میں نے دیکھا بلی وہاں بیٹھی تیسری نماز وہاں بیٹھی ہے کہتے کہ پھر مجھے پتا چل گیا کہ شاید بلی رہتی ہی یہاں ہے اور اب سوچا کیا کہ جب جاؤں گا یہاں سے بلی کو اٹھا کے لے جاؤں گا فرماتے ہیں کہ آخری رات آئی میری آنکھ بند ہوئی مدینے والے آ گئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں گرا آقا بڑی لجپالی فرمائی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے حاجی اسماعیل میں تجھے دیدار کروانے نہیں میں تجھے حکم دینے آیا ہوں کہ اسماعیل خود تو جا سکتا ہے میرے در کی بلی نہیں لے جا سکتا کیوں اس لیے کہ 3 دن ہو گئے اس نے کھانا پینا بند کر دیا اس نے کہا آقا میں مدینے کی جدائی تو برداشت نہیں کر سکتی مگر کھانا پینا چھوڑ سکتی ہوں اللہ اکبر تو دوستان محترم انہی لفظوں پہ اکتفا کرتا ہوں میرے آقا نے فرمایا انی اشفع یوم القیامہ لامتی لاکثر مما علی وجہ الارض من شجر وحجر ومدر آقا فرماتے ہیں مجھ سے محبت کرنے والو تم جس آقا سے محبت کرتے ہو تمہاری زمین پہ اتنے پتھر نہیں جتنے قیامت کے روز مصطفیٰ کی سفارت سے جنتی بنا دی لذت عشق نبی دل میں بسائے رکھنا یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا سماعتوں کی نظر ہو جائیں گے ایک ہمارے ثنا خان رہ گئے ہیں انشاءاللہ اس کے بعد پھر علامہ صاحب کا خطاب ہوگا تو دوستان محترم یہ جو سارے بیٹھے ہو کسی لالچ کی وجہ سے بیٹھے ہو کہ مصطفیٰ کی وجہ سے بیٹھے ہو بولیے نا کوئی لالچ تو نہیں ہے بس مصطفیٰ کی جھلک تکنے کے لیے بیٹھے ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینے جانے لگے نا تو راستے میں ایک بکری دیکھی جو ام معبد کے گھر میں تھی تو حضور علیہ السلام آج لوگ ہم سے کہتے ہیں تم ساری رات بیٹھ کے میلاد کرتے ہو تذکرہ مصطفیٰ کرتے ہو کہاں لکھا ہوا ہے آج صرف ایک چیز عرض کرنا چاہتا ہوں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام معبد یہ بکری کا دودھ ہم دھو لیں اس نے کہا آقا یہ تو بڑی لاغر ہے یہ دودھ نہیں دے سکتی فرمایا اجازت دینا تیرا کام ہے دودھ لینا مصطفیٰ کا کام ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے تھنوں کا ہاتھ لگایا پھر اس طرح دودھ جاری ہوا یہاں پہ محدثین نے لکھا کہ جیسے مصطفیٰ نے اس دن بکری کے دودھ کا کنیکشن آب کوثر کے ساتھ کر دیا تھا دوستان محترم حضرت ام معبد کا شوہر بکریاں چرانے گیا تھا جب واپس آیا نا گھر میں خوشبو ہی خوشبو تھی پوچھا آج کوئی گھر میں آیا تھا فرمایا ہاں ایک سونی صورت والا آیا تھا
ہم بھی اسی لیے بیٹھے ہیں نا کہ آقا تشریف لے آئیں، ہم بھی تکنا چاہتے ہیں۔ حضرت ام معبد کہتی ہے آج ایک سونا آیا تھا، فرمایا اس کا نام کیا ہے؟ سنا کہ نام یاد نہیں تو اپنی طرف سے کہنے لگی آج ہمارے گھر میں مبارک آیا تھا۔ کون آیا تھا؟ مبارک آیا تھا۔ کہا پھر بتانا اس مبارک کا حلیہ کیسا تھا، وہ مبارک ہے کیسا تھا؟ دوستان محترم، اس وقت حضرت ام معبد کہتی ہیں رأیت رجلا ظاہر الوداعتی، میں نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جس کا حسن بالکل واضح تھا۔ دوستان محترم پھر فرماتی ہیں ابلج الوجہ لم تعبہ سجلۃ ولم ترز بہ سقلۃ وسیم کسیم فی عینیہ تعجن وفی اشفارہ وطفن وفی صوتہ سحل وفی عنقہ سطح ازج اقرن ان سمت فعلیہ الوقار وان تعلم سماہ وعلاہ الباء۔ فرمایا وہ ایسا شخص تھا جس کا پیٹ اتنا بڑا نہیں تھا اور نہ اتنا دبلا تھا کہ نقص پیدا ہو۔ فرمایا وسیم وہ حسین و جمیل تھا، کسیم وہ بہت خوبصورت تھا، فی عینیہ تعجن اس کی آنکھیں بڑی سیاہ اور بڑی بڑی تھی، وفی اشفارہ وطفن اس کی پلکیں لمبی تھی، وفی صوتہ سحل اس کی آواز ایسی تھی جو بھی سنتا تھا اس کا دیوانہ بن جایا کرتا تھا۔ فرمایا اس کی ابرو باریک اور ملے ہوئے تھے، اگر وہ چپ کرتا تھا تو وقار والا لگتا تھا، اگر بولتا تھا باروب لگتا تھا۔ ارے دوستان محترم یہ حسن مصطفیٰ جو ام معبد نے فرمایا اور اپنے شوہر کو سنایا، جب اسی حسن کی طرف اعلی حضرت کشتہ عشق رسول احمد رضا کی نظر جاتی ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے جو دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ ارے جب مصطفیٰ کے حسن کی طرف اعظم چشتی کی نگاہ جاتی ہے تو اعظم چشتی کیا کہتا ہے؟ اجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنہوں ویکھ کے چند شرماوے، اجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنہوں ویکھ کے چند شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے، آوے جے سونا چمن نو۔ دوستان محترم جب حسن مصطفیٰ کی طرف مہر علی کی نگاہ جاتی ہے تو مہر علی کہتے ہیں اس صورت نو میں جانا کھا، جانا کھا کے جانے جہانا کھا، سچ آکھا تے رب دی میں شانا کھا، جس شان تشانہ سب بنیاں، جس شان تشانہ سب بنیاں۔ تو دوستان محترم ہم بھی اسی حسن کی تاک لگا کے بیٹھے ہیں، ہم بھی یہ کہتے ہیں آقا تشریف لے آئے۔ غلاموں نے محفل سجا دی ہے، آقا غلام اپنے بستر چھوڑ کے بیٹھے ہیں فقط اس لیے کہ آمینہ کا لال تشریف لے آئے گا۔ آئیے دوستان محترم اب آخر پہ تشریف لاتے ہیں محترم حافظ محمد حسنین صاحب، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گلہائے عقیدہ پیش فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، ان جاگ جو ذرا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حالے کچھ بولے نہیں، جو کوئی پریشانی ہے تو کار چلے جانا۔ یا نعرہ تکبیر، سارے بولو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی